فرمایا کہ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں سیدھی کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور فوراً ہی بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ یہ عجیب طرح کی مخلوق ہوگی۔ اس عنوان پر ہم آئیں گے تو اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ دجال کیا چیز ہے، اتنے عرصے سے زندہ ہے، ایک جزیرے کے اندر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا ہے، اس سے بات چیت کی ہے اور آ کر بات سنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کب سے زندہ ہے، قید میں ہے، ایک جزیرے کے اندر ہے، عجیب ہی مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں بھی وقت آنے پہ جب اس کی باری آئے گی تو کچھ عرض کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ایک نیزہ ماریں گے، اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ چنانچہ وہ اس کو چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے ہاتھ سے قتل کریں گے اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھلائیں گے جو ان کے حربہ میں لگ گیا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت مکحول رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے 3 پناہ گاہیں ہیں۔ جنگ عظیم جو کہ عمق انطاکیہ میں ہوگی، وہ آماک جس کا پیچھے ذکر آیا، یہ لشکر اتحادیوں کا لشکر یہاں تک پہنچ جائے گا تو پھر ایک جنگ عظیم ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، وہ میں حدیث ابھی سناتا ہوں آپ کو۔ 3 پناہ گاہیں ہوں گی، انطاکیہ میں ہوگی ایک پناہ گاہ، عمق انطاکیہ میں ہوگی، اس میں پناہ گاہ دمشق ہے۔ دجال کے خلاف پناہ گاہ بیت المقدس ہے، اور یاجوج ماجوج کے خلاف پناہ گاہ طور پہاڑ ہے۔ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور حرم مکہ میں بھی، بیت اللہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان قریب مدینہ میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی آخری حد صلح ہوگی، اور صلح ایک مقام ہے خیبر کے قریب۔ یہ وہ بات جو میں نے عرض کی کہ خیبر تک یہ پہنچ جائیں گے، یہ قابض ہو جائیں گے ان علاقوں پر۔ ان علاقوں کو چھڑانے کے لیے لشکر یہاں سے جائے گا اور جو حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ نہ میراث تقسیم ہوگی اور نہ مال غنیمت پر خوشی ہوگی۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا، اور دشمن سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے، اور اپنی فوج سے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کر لیں گے کہ یا مر جائیں یا فتح یاب ہوں گے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ حضرت امام مہدی کا لشکر زیادہ سے زیادہ 15,000، کم سے کم 12,000، 12 سے 15,000 کے درمیان ہوگا مسلمانوں کا لشکر۔ جنگ ہوگی جس سے مسلمان جس لشکر کو بھیجیں گے لڑنے کے لیے اس سے طے کر لیں گے کہ یا مر جائیں یا فتح یاب ہو جائیں۔ چنانچہ دن بھر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ جب رات ہو جائے گی تو لڑائی بند ہو جائے گی اور ہر فریق میدان جنگ سے واپس ہو جائے گا، نہ اسے غلبہ ہوگا نہ وہ غالب آئیں گے، اور دونوں فریقوں کی فوج جو آج لڑی تھی ختم ہو جائے گی۔ یہ فوجیں دونوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اب ختم ہونے سے کیا مراد ہے کہ یہ شہید ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے، یا جو ہے ان کے فوج بالکل لڑنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، واللہ عالم۔ دوسرے دن پھر مسلمان ایسی جماعت کا انتخاب کر کے بھیجیں گے جس سے یہ طے کر لیں گے کہ مرے بغیر یا فتح یاب ہوئے بغیر نہ لوٹیں گے۔ اس روز بھی دن بھر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ رات دونوں فریقوں کے درمیان حائل ہو جائے گی اور کسی کو بھی فتح نہ ہوگی، یہ بھی بغیر غلبہ واپس ہو جائیں گے۔
اور وہ بھی، اور اس روز بھی لڑنے والی دونوں فریقوں کی فوج ختم ہو جائے گی۔ تیسرے دن پھر مسلمان ایک جماعت کا انتخاب کر کے میدان جنگ میں بھیجیں گے اور ان سے بھی یہی شرط لگائیں گے کہ مر جائیں گے یا غالب ہو کر آئیں گے۔ چنانچہ شام تک جنگ ہوگی اور یہ دونوں فریق اس روز بھی برابر لوٹ آئیں گے، نہ یہ غالب ہوں گے نہ وہ، اور اس روز بھی جنگ کرنے والی جماعت ہر دو طرف کی ختم ہو جائے گی۔ چوتھے روز بچے کچے سب مسلمان جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس روز ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی ہوگی۔ اس جنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں مرنے والوں کی لاشوں کے قریب ہو کر پرندہ گزرتا جائے گا، مگر بدبو کی وجہ سے یا ناشوں کے پڑاؤ کی، یہ بریکٹ میں ہے، مگر مر کر گر پڑے گا۔ اور جنگ میں شریک ہونے والے لوگ اپنے اپنے کنبہ کے آدمیوں کو شمار کریں گے تو فیصدی ایک شخص میدان جنگ سے بچا ہوگا، 1% بچا ہوگا، 100 میں سے ایک شخص جنگ سے بچا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بتاؤ اس حال میں مال غنیمت لے کر دل خوش ہوگا، اور کیا ترکہ بانٹنے کو دل چاہے گا؟ پھر فرمایا کہ جنگ سے فارغ ہو کر آدمیوں کے شمار میں لگے ہوں گے کہ اچانک ایک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ یہ کون سی جنگ ہوگی؟ اس کے بارے میں مجھے تو کہیں روایات میں ملا نہیں، اور اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کون سی جنگ ہوگی جو اس سے بھی بڑی جنگ ہوگی، یعنی اتنی بڑی جنگ کہ پرندہ اڑتا لاشوں کے اوپر گر کر مر جائے۔ کتنی لاشیں ہوں گی؟ اس سے بھی بڑی جنگ ہو سکتا ہے کہ وہ 3rd ورلڈ وار ہو، کوئی ایٹامک وار ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اور ابھی اس خبر کی طرف توجہ بھی نہ کر پائیں گے۔ دوسری خبر یہ معلوم ہوگی کہ دجال نکل آیا، جو ہمارے بچوں کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اپنے ہاتھوں سے وہ مال و دولت پھینک دیں گے جو ان کے پاس ہوگا، اور اپنے گھروں کی خبر گیری کے لیے اپنے آگے 10 سوار بھیجیں گے تاکہ دجال کی صحیح خبر لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے اور ان کے والدین کے نام اور گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں۔ وہ جو 10 افراد ہوں گے نا جن کو بھیجا جائے گا خبر لانے کے لیے، ان کے والدین کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔